بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یامی کی چھوٹی سی دنیا میں آپ سب کا سواگت ہے، تو آئیں اور یامی کی چھوٹی سی دنیا میں شامل ہو جائیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلے ولاگ میں ہم نے نماز کے مسنون طریقے کو جانا تھا۔ آج ہم نماز میں ہمیں کیا پڑھنا ہے اس کو جانیں گے۔ تو قبلے رخ کھڑے ہو جائیں، دل میں نماز کی نیت کر لیں اور پھر تکبیر تحریمہ پڑھیں۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر دعائے استفتاح پڑھیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ میں تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں اے اللہ، تیری حمد کے ساتھ، اور بہت بابرکت ہے تیرا نام اور بلند ہے تیری شان، اور تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ تسمیہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، جو رب ہے سب جہانوں کا، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، مالک ہے جزا و سزا کے دن کا۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان کی راہ پر جن پر تو نے انعام کیا، ان کی راہ پر نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان کی جو راہ بھول گئے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جو سورہ پڑھنا چاہیں وہ سورہ پڑھیں، اور جتنی سورہ 1 2 3 جتنا آپ پڑھنا چاہیں اتنی سورہ پڑھ لیں۔ تو میں سورہ اخلاص پڑھ رہی ہوں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا، اور نہیں ہے اس کے برابر کوئی۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں اور 3 یا 5 یا 7 بار یہ کلمات پڑھیں۔ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب بزرگی والا۔ اس دعا کے علاوہ اور بھی بہت سی دعائیں ہیں جو آپ رکوع میں پڑھ سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، تو ہر عیب سے پاک ہے، اپنی تعریف کے ساتھ اے اللہ مجھے بخش دے۔ یا سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، اپنی تعریف کے ساتھ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یا پھر سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، فرشتوں اور روح کا رب بہت پاکیزگی والا، بہت مقدس ہے۔ پھر رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کہیں، سنتا ہے اللہ جو اس کی تعریف کرے۔ رکوع کے بعد قیام کی حالت میں یہ دعا پڑھیں۔ ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ اے ہمارے رب، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، بہت زیادہ اور پاکیزہ تعریف جس میں برکت کی گئی ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں جائیں، سجدے کی دعا پڑھیں۔ سبحان ربی الاعلیٰ، میرا پروردگار ہر عیب سے پاک ہے، سب سے بلند ہے۔ اور سجدے کی دعا بھی 3 5 یا 7 بار پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی سجدے میں اپنے رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہٰذا اسے زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو سبحان ربی الاعلیٰ کے علاوہ اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں جو آپ سجدے میں پڑھ سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اے ہمارے اللہ، اے ہمارے پروردگار، تو ہر عیب سے پاک ہے، ہم تیری تعریف اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں، اے اللہ مجھے بخش دے۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، فرشتوں اور روح کا رب بہت پاک، بہت مقدس ہے۔
اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے سر اٹھائیں اور سیدھے ہو کر اطمینان سے بیٹھ جائیں۔ یہ دعا پڑھیں، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، اے میرے رب مجھے بخش دے۔ اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جائیں اور دوسرا سجدہ بھی پہلے سجدے کی طرح کریں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ پہلی رکعت مکمل ہو گئی، اور اب دوسری رکعت سورہ فاتحہ سے شروع کریں۔ اس میں ثنا نہیں پڑھنا ہے، دعا استفتاح نہیں پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں گے کیونکہ یہ سورہ فاتحہ کا جز ہے، اور پھر دوسری رکعت پہلی رکعت کی طرح مکمل کر لیں گے۔ دوسرا سجدہ کرنے کے بعد تشہد کے لیے بیٹھیں گے اور یہ دعا پڑھیں گے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ زبان کی تمام عبادتیں، بدنی اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ سلام ہو تجھ پر اے نبی، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ صلوات بھیج محمد پر، محمد کی آل پر، جس طرح تو نے صلوات بھیجی ابراہیم پر اور ابراہیم کی آل پر، یقیناً تو تعریف کرنے والا بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد پر اور محمد کی آل پر، کہ جس طرح تو نے برکت نازل کی ابراہیم پر اور ابراہیم کی آل پر، یقیناً تو تعریف والا بزرگی والا ہے۔ اگر 2 رکعت کی نماز ہے تو دعا پڑھ لیں اور سلام پھیریں، اور اگر 4 رکعت کی نماز ہے تو 2 رکعت اور پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر تشہد میں بیٹھیں، تشہد کی دعا تحیات پڑھیں اور درود شریف پڑھیں۔ پھر یہ دعا پڑھیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا اور تیرے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا، بس مجھے اپنی خاص مغفرت سے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، بلا شبہ تو ہی بخشنے والا بے حد رحم کرنے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص آخری تشہد سے فارغ ہو تو وہ 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے، جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، موت و حیات کے فتنہ سے، اور مسیح دجال کے فتنہ کے شر سے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال۔ اے اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اور زندگی اور موت کے فتنہ سے اور مسیح دجال کے فتنہ کے شر سے۔ دعائیں پڑھنے کے بعد دائیں طرف چہرہ پھیریں اور کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر بائیں طرف چہرہ پھیریں اور کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس طرح نماز مکمل ہو گئی۔ سلام پھیرنے کے بعد کچھ مسنون اذکار ہیں۔ 1 مرتبہ اللہ اکبر کہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اور 3 مرتبہ استغفر اللہ کہیں، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں، اور پھر اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ تو ہی سلامتی والا ہے اور تجھی سے سلامتی ہے، اے بزرگی اور عزت والے تو بڑی برکت والا ہے۔ رب اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ اپنی یاد، اپنے شکر اور اپنی اچھی عبادت کرنے پر میری مدد فرما۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں ہیں۔ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان رکاوٹ صرف موت ہے، یعنی جیسے ہی موت آئے گی وہ سیدھی جنت میں چلا جائے گا۔ جو شخص ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ
33 مرتبہ اللہ اکبر اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھتا ہے تو اس کے سب صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ اس کے علاوہ آخری 3 سورہ، سورہ اخلاص، سورہ ناس اور سورہ فلق، یہ تینوں بھی پڑھنی چاہیے۔ اور اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اور بھی بہت ساری دعائیں سنت سے ثابت ہیں، تو یہ سب دعائیں پڑھیں۔ آخر میں اپنے رب سے دعا کرتی ہوں، یا اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے اور صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی۔ آمین یا رب العالمین۔ خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں۔ اگلے ویڈیو میں بہت جلد پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔